جی تو السلام علیکم، ویلکم ٹو آل آف یو. اٹس معین اسلم، کنسلٹنٹ کلینکل سائیکولوجسٹ. میں ڈاکٹر معین اسلم بات کر رہا ہوں. اور آج کی جو ہماری اسپیشل ہوسٹ ہیں وہ ہے مہرما فاطمہ، جو ایک بعض آرگنائزیشن کی ہیڈ بھی ہیں، جنہوں نے آج ہمیں سماجی رویے کے حساب سے جو ہے ہمیں ویبنار دینا اور ہمیں اویئرنیس دینی ہے. اویئرنیس کے حوالے سے یہ بھی اب ہماری ٹیم کا پارٹ ہے. نیو جو ہے اسپیکر ہیں ہماری، انشاءاللہ اچھا آپ لوگوں کو ایکسپیرینس رہے گا، ان کے ساتھ اچھا نالج ملے گا آپ کو ان کے ساتھ. یہ ایک سوشیولوجسٹ ہیں، تو باقی یہ انٹرو اپنا خود کرواتی ہیں میڈم اپنا، اور ویبنار اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا. جزاک اللہ خیر. میڈم شروع کر لیں آپ اپنا. Thank you so much, Moin. Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. Kindly confirm کر دیجیے گا again ایک دفعہ کہ میری آواز کلیئر ہے یا نہیں، کیونکہ مجھے تھوڑا سا نیٹ کا بھی ایشو فیل ہو رہا ہے. That's why I'm asking. تھوڑا سا آپ کی آواز جو ہے تھوڑی سی مطلب کہ جسے کہا جائے پھٹ رہی ہے تھوڑی سی، بس اس طرح سے بلرنس آ رہی ہے، باقی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. جی جی اب اچھا، بہترین ہے آواز. جزاک اللہ خیر. اچھا، جیسے کہ پہلے ابھی ڈاکٹر معین نے تھوڑا سا میرا انٹروڈکشن کروایا، تو میں تھوڑا سا بریفلی انٹروڈکشن کروانا چاہوں گی. مہرما فاطمہ میرا نام ہے، اور بائی پروفیشن میں سوشیالوجسٹ ہوں. سوشیالوجسٹ بیسکلی لوگوں کے لیے ایک نئی، وہ تھوڑی سی ہمارے پاکستانیوں کے لیے ٹرم ہوتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے. جیسے انہوں نے ڈاکٹر معین نے اپنا انٹروڈکشن کروایا کلینکل سائیکالوجسٹ کا، تو سائیکالوجی اور سوشیالوجی کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں انٹر لنک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. سوشیالوجی میں سوشل سائنسز سے ریلیٹڈ ہے. یہاں پہ ہم کازز دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر اگر کوئی کانفلکٹ ہے، کوئی غلط قسم کی جو رجحانات پروان چڑھ رہے ہیں، تو ان کے کیا ریزن ہے. تو ان کے روٹ کازز کی طرف ہم جاتے ہیں. اور آج جیسا کہ ہم لوگوں کا ہمارا ٹاپک ہے سماجی رویہ، تو اس کے بارے میں آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے. تو درمیان میں آپ لوگوں سے کچھ سوالات کروں گی، اور ہائیلی انکریج کروں گی کہ اگر آپ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرو، کیونکہ ایز اے اسپیکر میری خواہش ہوتی ہے کہ میرے جتنے بھی آڈینس ہیں یا جو بھی سن رہا ہے، تو وہ اس میں پراپرلی جو ہے پارٹیسپیٹ کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، اور تاکہ اس سے ایک دوسرے سے سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے. اس طرح کی جو ہے وہ فیلنگ نہیں آنی چاہیے کہ میں صرف بولی جا رہی ہوں اور آپ لوگ صرف سن رہے ہیں، تو وہ ایک ہیلدی ڈسکشن نہیں ہوتی. تو کائنڈلی پارٹیسپیٹ ضرور کریے گا، اور چاہے آپ غلط اس میں کریں، لیکن آپ کا پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. اگر آپ کو نہیں بھی آنسر آ رہا تو ایٹ لیسٹ یو کین ٹرائی. ٹھیک ہے، آپ لوگ کوشش کر سکتے ہیں اس کو آنسر کرنے کی، تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا آنسر ٹھیک ہو جائے. تو سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ سماجی رویہ کیا ہوتا ہے، اس کی کیا بیک گراؤنڈ، اس کا کیا ہے، اس کے کیا امپیکٹس ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم سماج کے بارے میں بات کریں. تو سماج کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا ہے؟ جو بھی آپ لوگوں نے آنسر کرنا ہے وہ کائنڈلی میسج کے فارم میں، ان باکس میں کریے گا، تاکہ باقیوں کے لیے بھی کسی قسم کا وہ جو ہے انکمفرٹیبل فیل نہ ہو. تو تھوڑا سا بتائیے گا ضرور کہ سماج کیا ہوتا ہے. جی یہاں پہ ہینڈ ریز ہوا ہے. someone was raising hand. کوئی نہیں جانتا سماج کیا ہے، سوسائٹی کیا چیز ہے. پیپل آف سوسائٹی مانو مچ بیٹر. جی میڈم، یہ سماج جو آپ کا معاشرے کے اندر آپ کا رہنا سہنا، میل جول، آپس میں ریلیشن، بات چیت، زبان، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سماج کے اندر رہ جاتی ہیں. اور ہر سوسائٹی ہوتی ہے وہ ایک دوسری سوسائٹی سے مختلف ہوتی ہے. ان کے اپنے اس کے ایک روابط ہوتے ہیں، اور اپنے طریقہ کار ہوتا ہے ہر سماج کا، ہر سوسائٹی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. سندس نے کیا کہنا ہے کہ سوسائٹی، معاشرہ جہاں ڈفرینٹ لوگ مل کے رہتے ہیں، بالکل زبردست ہے چیز. اور کائنات کا کہنا ہے گروپ آف ڈفرینٹ کلچرز ان سیم پلیس، دیٹ از سوسائٹی. یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. ایکچولی یہ اتنا براڈ جو ہے وہ ٹاپک ہے، اس پہ آپ اپنی ڈیفینیشنز بھی لا سکتے ہیں.
اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا. لائک آپ کے نزدیک کیا ہے تو وہ یہ زیادہ اچھی چیز ہوتی ہے. سماج اس کو کہتے ہیں جہاں پہ ہم مل جل کے رہتے ہیں. مختلف قسم کے رسم و رواج ہوتے ہیں. کچھ حد تک آپ کا جو عقائد ہوتے ہیں وہ میچ بھی کرتے ہیں اور ان میں تھوڑا سا کانفلکٹ بھی پایا جاتا ہے, جسے ہم آج کل فرق بازی کے نام سے جانتے ہیں. تو اس سارے جو لوگ ہماری نیچر سے میچ کرتے ہیں, جو لوگ ہم سے میچ کرتے ہیں, اور جو لوگ ہمارے عقائد پر ایمان لاتے ہیں, ہم ان کو تو بہت ایزیلی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے, بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بہیو کرتے ہیں, آپ کے عقائد پر ایمان لاتے ہیں, اور بڑا اچھا آپ کا اور ان کا جو ہے وہ ایک کنیکشن بنا ہوتا ہے. لیکن ایک ود دا پیسج آف ٹائم کہہ لیں یا کچھ اسپیسیفک پوائنٹس پہ آ کے آپ کا ان کے ساتھ جو ہے وہ کانفلکٹ کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے کیا ریزن ہے, ان کے بارے میں ہم ضرور اس کے بارے میں پڑھیں گے اور آج اس کے بارے میں بات بھی کریں گے. تو سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ماحول کو محسوس کرتا ہے اور سمجھتا بھی ہے. ظاہر ہے بلائنڈلی آپ کسی بھی چیز کو اندھا دھند اس کے پیچھے نہیں بھاگتے. تو سب سے یہاں پہ پہلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ماحول کو محسوس کر رہے ہو, سمجھ رہے ہو, تو وہ کس طریقے سے آپ لوگ سمجھتے ہو. آپ کا کون سا سورس ہے جس سے آپ اپنے ماحول کو سمجھنے کے لیے یا محسوس کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہو. تو اگر اس کا کوئی آنسر کرنا چاہے تو بہتر ہوگا اگر آپ لوگ اس میں تھوڑا سا کوشش کریں کہ ہم کس طریقے سے جو ہے اپنے ماحول کو محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگ آنسر نہیں دینا چاہ رہے, ٹھیک ہے, فیملی سے بالکل. اچھا, یہاں پہ تھوڑا سا نا کوشش کریں کہ تھوڑا ڈیپ جانے کی کوشش کریں, کیونکہ آئی نو کہ آپ لوگ جا سکتے ہو. تھوڑا سا آپ لوگوں کو موٹیویٹ یا ٹریگر کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب سے بیسک چیز یہ ہے کہ ہم اپنے حواس, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حواس خمسہ عطا کی ہیں, جو 5 حواس ہیں, ان کو استعمال کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 چیزیں عطا کی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ 5 چیزیں عطا کی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو استعمال کرنا ہے. اور انہی کی مدد سے ہم اپنے جو ارد گرد کا ہمارا ماحول ہے اس کے اندر کس طرح کی موومنٹس ہو رہی ہیں ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. اور جتنا ہماری عقل یا سمجھ کام کرتی ہے اس کے مطابق ہم ان کے جوابات بھی خود بخود جو ہے وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. لائک کبھی آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا اور بتانے کی مکمل کوشش کی کہ سماج کیا ہے, سوسائٹی کیا ہے. تو یہی جو جوابات ہوتے ہیں وہ بیسک چیز وہ ہوتی ہے کہ وہی ہمارا جو بھی بیہیویئر ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں. ان جو رویوں کا تعلق ہوتا ہے وہ ہماری ماحول کے ساتھ ساتھ ہماری جو ہے سیکس ہو جائے یا جینڈر آپ کہہ لیں, ان سے بھی ہوتا ہے. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ مختلف لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی قسم میں مختلف رویوں کا اظہار کرتے ہیں. اس کی مثال اگر ہم ایسا لیں کہ ایک کلاس روم بنی ہوئی ہے, کلاس روم ہے, یا جیسے ابھی آپ لوگ لے لیں کہ ابھی ہم سیشن میں موجود ہیں, کچھ لوگ بہت اچھے طریقے سے ایک سے زیادہ جوابات دینے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ لوگ بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں, کچھ لوگ ایک ایک کوشچن کر رہے ہیں, کچھ لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ دوسرے سوال کا جواب دیں. تو پھر ہم دیکھیں, یعنی ان کو ٹریگر کرنے کی ضرورت ہو رہی ہے. تو ماحول ایک ہی ہے جو ڈیل کر رہا ہے, جیسے کہ میں آپ لوگوں کو اس ٹائم پہ ڈیل کر رہی ہوں وہ بھی سیم ہے. لیکن آپ لوگوں کا جو رویہ ہے وہ مختلف طریقے سے آپ لوگ رد عمل ظاہر کر رہے ہو. آپ کو آواز کلیئر آ رہی ہے, سب چیز کلیئر, اور آپ کو جواب پتا ہے. مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ ہم میں سے 99% لوگوں کو آنسر پتا ہوتا ہے, لیکن ہم دوسروں کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ پہل کرے تو پھر ہم کریں. یہ شاید ایک قسم کا ہماری تھوڑا سا جھجک کہہ لیں یا ہچکچاہٹ کہہ لیں, یہ بھی ہمارے جو ہے ایک سماجی رویے کا جو ہے اظہار کرتا ہے. لیکن جو بھی ماحول ہوتا ہے یہ ہمارے رویوں کو تبدیل کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے, اور تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ماحول جو ہے ہمارے رویوں کو ماڈیفائی بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے. جس طریقے کے بہت سارے نروس سسٹم کو لے لیں, اور بھی بہت سارے سسٹمز ہوتے ہیں
تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ہم ایکشن اور ری ایکشن والی تھیوری کو تھوڑا سا ریکال کریں تو وہ یہ والی چیز بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی جو ہے ایکشن ہوتا ہے ہماری باڈی کے ساتھ تو ہماری باڈی فوراً اس کو ریئیکٹ کرتی ہے انوالنٹری، یعنی ہمیں اپنی باڈی کو بتانا نہیں پڑتا کہ آپ ریئیکٹ کرو، اینڈ ادر دین دیٹ وہ فوراً خود ہی جو ہے وہ رسپانس کرتی ہے. جیسے ہمارا ہاتھ گرم چولہے کو لگ جائے یا دیگچی کو لگ جائے تو ہمیں اپنے باڈی کو نہیں بتانا پڑتا کہ آپ اپنا ہاتھ پیچھے کرو، ہم فوراً اپنا ہاتھ خود بخود واپس پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں. اب یہ سارا جو کام ہو رہا ہوتا ہے یہ کس طریقے سے ہوتا ہے، یہ جو جتنے بھی میسیجز ہوتے ہیں یہ الیکٹرانک ویوز کی جو شکل ہوتی ہے اس میں جو ہے ہمارے نروس سسٹم سے یا ہماری نرو سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، اور جتنا بھی ہمارا اعصاب ہوتا ہے اس کے موجود جو بھی وہ مطلب جو بھی اس کی میڈیکل ٹرم ہم کہہ لیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ فوراً ایکشن اور ری ایکشن ہو جاتے ہیں. تو یہی جو چیزیں ہوتی ہیں مطلب اسی طرح سے جو ہم ایکشن اور ری ایکشن دیتے ہیں ہماری اپنی سوسائٹی میں، جو بھی ہم پچھلی اگزامپل کی بات کر رہے تھے وہ تو ایک نارمل اگزامپل تھی کہ ہمارا معاشرے میں کیا رویہ اس کی اگزامپل نہیں تھی، لیکن وہ ہمارا اپنا پرسنل رویہ تھا کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، ہم کسی چیز سے ہرٹ ہے تو ہم اس میں کیا ریئیکٹ کر رہے ہیں. لیکن سماجی رویے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی تکلیف کے ساتھ ساتھ اگر ہم خود فار ایگزامپل کسی تکلیف میں ہیں تو ہم دوسروں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہیں، کیا ہماری وجہ سے ان کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے. تو یہ بہت سارے ایسے کوشچنس ہوتے ہیں جو ہائی لائٹ ہوتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ. فار ایگزامپل آپ دکھ میں ہو اور اگر یا کسی تکلیف میں ہو، انسان بیمار ہو تو وہاں پہ جا کے آپ تھوڑی دیر زیادہ بیٹھ جائیں تو جو بھی بیمار ہوگا وہ تھوڑا سا عجیب سا بہیو کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. مے بی آپ لوگوں نے اس چیز کو نوٹس کیا ہو. تو وہ کیا کرتا ہے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اپنی بیزاری کا یا غصے کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہم لوگ اس چیز کو بادر نہیں کرتے. یہ سب سے بڑی جو نیگیٹو فیڈ بیک کہہ لیں، ہمارا سب سے بڑا نیگیٹو فیڈ بیک یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں تک اگر چیز کلیئر ہے تو کائنڈلی بتائیے گا تاکہ ہم پھر اس کو آگے لے کے چلیں. جی میڈم کلیئر ہے، آپ کنٹینیو کریں. جی چلیں ٹھیک ہو گیا. تو ہم لوگ یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ ہمارا ماحول جو ہے ہم ایک ہی ماحول میں مختلف قسم کے جو ہے ری ایکشنز دیتے ہیں کہ ایک ہی انوائرمنٹ میں بہت سارے لوگ موجود ہیں وہ مختلف قسم کا ری ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو سوچنے کا عمل ہے وہ بھی جو ہے وہ ایک ایکشن اور ری ایکشن ہوتا ہے. ایک ہی کلاس روم میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے ایک ہی لوگ جو ہے ایک ہی چیز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی کیس کو، لیکن وہ مختلف قسم کا ری ایکٹ کرتے ہیں. کچھ بہت زیادہ فاسٹ ری ایکٹ کرتے ہیں، کچھ بہت زیادہ پازیٹیو ری ایکٹ کرتے ہیں، کچھ بہت زیادہ نیگیٹو ہوتے ہیں، کچھ بہت زیادہ نیوٹرل ہوتے ہیں. تو یہ سارے جو ہیں ان کی بھی پیچھے بیسکس ہوتی ہیں. کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ چیز سوچی ہے کہ جو بہت زیادہ پازیٹیو رسپانس کر رہے ہیں اس کی روٹ کاز کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کیوں پازیٹیو رسپانس کر رہے ہیں؟ جو بہت زیادہ نیگیٹو فیل کر رہے ہیں، نیگیٹیوٹی اسپریڈ کر رہے ہیں، تو اس کی روٹ کاز کیا ہوگی؟ اور جو نیوٹرل ہے وہ کیوں نیوٹرل ہوتے ہیں کسی بھی کنڈیشن میں؟ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس ورسٹ سے ورسٹ پوزیشن لائی جائے، سوری پوزیشن نہیں جو ہے سینیریو کریٹ کیا جائے، تو اس میں بھی ورسٹ یعنی برے سے برے حالات میں بھی وہ کہیں نہ کہیں وہ سین جو ہے وہ کسی کو بینیفٹ دے رہا ہوگا، وہ بہت زیادہ ہیپی ہوگا، کسی کے لیے وہ نیوٹرل ہوگا. لائک کچھ لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ایسے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے یہ نظام کائنات ہے تو آل دیٹ، اور کچھ لوگ اس کو بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیں گے. تو آئی وڈ لائک ٹو آسک کہ اگر آپ لوگوں کو ورسٹ کوئی بھی سین دے دیا جائے تو آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کو نیوز ملتی ہے کہ کوئی بھی مسجد ہے یا کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت مقدس عبادات کی جاتی ہیں، مساجد مسلمانوں کے لیے ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر نان مسلمس کی ہو، بلکہ اگر ہم نان مسلم کی لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ وہاں پہ کوئی دھماکہ ہو گیا ہے، تو آپ سب کائنڈلی بتائیں کہ آپ لوگ کس طریقے سے رسپانس کریں گے؟ بہت زیادہ پازیٹیو ہو جائیں گے، نیوٹرل ہوں گے، یا نیگیٹو ہوں گے ود ریزن؟ ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں
تو کائنڈلی مجھے ریزن ضرور بتائیں کہ آپ لوگ اس میں کیوں اگر پازیٹیو ہیں تو آبویسلی آپ کے مائنڈ میں کوئی نہ کوئی چیز ہوگی کہ بھائی یہ بندہ جو ہے ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، یا کچھ اس طرح کا آپ کے ذہن میں چیز آئے گی. یا اس کے علاوہ اگر آپ نیگیٹیوٹی فیل کر رہے ہیں تو اس نیگیٹیوٹی کی کیا ریزن ہے، اور اگر آپ نیوٹرل ہیں تو کیوں نیوٹرل ہیں. تو اس کی ذرا ریزن کے ساتھ آنسر کریے گا. جی میڈم، میں ریزن اس میں تھوڑی سی آپ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بات کی ہے کہ ایک نان مسلم کی کوئی مقدس جگہ ہے، وہاں پہ اگر کوئی ایسا کوئی اٹیک ہو جائے تو آپ کا اس میں کیا ریئیکشن ہوگا. یہ دو چیزوں پہ بیس کرتا ہے. ایک تو آپ کی سوچ، آپ کی تھنکنگ کیا کہتی ہے، اور دوسرا آپ کا ایکسپیرینس. مطلب اگر آپ کا کوئی ایسا ایکسپیرینس کے ساتھ اٹیچ ہے آپ کے پاس میں، کہ آپ کے ساتھ کوئی پریویس بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے اور آپ اس کے بارے میں کوئی ایکسپیرینس رکھتے ہو اور اپنی ایک سوچ رکھتے ہو، تو آپ اس کے مطابق عمل کرو گے. اگر کوئی سیم لائک کوئی ایسا انسان جس کے ساتھ کوئی پاس میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے تو اور وہ ورسٹ ہوا ہے، تو وہ اس کے مطابق وہ اپنا رد عمل شو کرے گا. اور ایسا ہی انسان جو اس چیز کے اندر کہ اس کے ساتھ کوئی پازیٹیو چیز ہوئی ہے تو وہ اس کے مطابق وہ اپنا رد عمل شو کرے گا. میڈم بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی آپ کی تھنکنگ کے اکارڈنگلی بالکل ٹھیک ہے. حنان، آپ کچھ کوشچن کرنا چاہ رہے ہو تو کائنڈلی آپ کوشچن کریے گا. میم پہلے تو میں اس کو آنسر کرتا ہوں جو آپ نے کوشچن کیا، اس کے بعد میں کوشچن کرتا ہوں. جی جی. فرسٹ تھنگ از دیٹ کہ ہیومینٹی مسٹ بی ریسپیکٹڈ اینڈ ہیومینٹی مسٹ پریویل. کہیں بھی اس طرح کا بلاسٹ ہوا ہے اور سم تھنگ، فرسٹ آف آل جو مائنڈ میں بات آتی ہے دیٹ از سمپتھی فار دا لائف لاسٹ. سو آئی ووڈ بی ویری sympathetic and obviously I would have my well wishes for all the families and condolences and the prayers. اور میرا نہیں خیال کہ ایسا کسی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. سو آئی ووڈ بی یو کین سے ویری گریوڈ بائی دس نیوز. اینڈ سیکنڈلی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے اسٹارٹ میں مینشن کیا کہ سائیکالوجی جو ہوتی ہے دیٹ از ریلیٹڈ ود ہیومن مائنڈ اینڈ آل ایوری تھنگ. So you are masters in sociology. So what do you مطلب آپ کا رول کیا ہے in our society? Where do you practice? What do you practice? And how do you perceive our situation? And what is your productive outcome جو آپ دے رہے ہیں towards the society? مجھے بس یہ جاننا ہے because I don't know much about sociology actually. Thank you. اچھا، جزاک اللہ خیر. اچھا حنان، آپ نے کوشچن بہت اچھا کیا ہے، اور یہ بڑا اچھا کوشچن ہے جو باقیوں کو بھی تھوڑا سا کر سکتا ہے، لیڈ کر سکتا ہے. لیکن کیا یہ بہتر نہیں کہ یہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے کوشچن، تو ہم اس کو اینڈ پہ رکھ لیں؟ Sure ma'am, sure. میڈم میں بھی یہ ٹھیک ہے. کہنا چاہ رہا تھا، ٹاپک تو حنان کا کافی اچھا کوشچن اٹھایا، تو میرا یہی ہے کہ ہم اسے جو ہے اینڈ کے اوپر رکھ لیتے ہیں، اسے ہم اینڈ کے اوپر ڈسکس کریں گے پہلے اپنا. جو اس طرح پھر باقیوں کا مائنڈ سیٹ بھی تھوڑا چینج ہو جائے گا، اور وہ ٹاپک سے جو بھی ہمارا ایک ٹیمپو بنا ہوا ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. یہاں پہ ان باکس اگر چیک کریں تو اس میں مختلف قسم کے جو ہیں رسپانس آ رہے ہیں. کرن کے بھی ہیں، مان کا بھی میں نے پڑھا ہے، اور کلثوم کا بھی ہے. تو دیکھیں، اب یہاں ایک یہ چھوٹا سا ایک ایکٹیویٹی کروانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک سینیریو دے دیا، اور اس میں مختلف لوگوں نے کچھ نیوٹرل بیچ رہے ہیں، کچھ نے بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا ہے، اور کچھ لوگ مطلب کہا ہے پازیٹیو وے میں بھی کیا ہے. اور ادر دین دیٹ انہوں نے تھوڑی سی اوور تھنکنگ یا پرسپشن یہ بھی کہہ لیں کہ تھوڑی سی یہ بھی سوچنے کی کوشش کی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مے بی نیکسٹ ٹائم ہماری باری نہ ہو. یعنی کہ انہوں نے تھوڑا سا اپنے انوائرمنٹ کو انسیکیور سا فیل کیا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے، یہاں پہ ہمارا یہ پوائنٹ آ جاتا ہے جہاں پہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا سوچنے کا عمل ہے. جس طریقے سے ہم پیچھے بات کرتے آ رہے تھے اپنے حواس خمسہ کی، اسی طریقے سے اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو یہ ہمارے سوچنے کا عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے نا، جو ماحول میں تبدیلیوں کا باعث بنتا ہے. اور یہی جو تبدیلی ہوتی ہے وہ ہمارے رویے میں جو مثبت یا منفی تبدیلی ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پرومیننٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے. اب دیکھیں، ایک بندی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نیکسٹ ہماری باری ہو.
تو مے بی اس کا یہ ایک جملہ سن کے آپ لوگوں کے بھی ذہن میں تھوڑا سا یہ چیز آئی ہو کہ ہو سکتا ہے واقعی ہماری باری ہو، اور وہ پھر ہماری جو نیکسٹ مسجد ہے وہ صرف مسجد میں نہیں ہو سکتا، کسی بازار میں بھی ہو سکتا ہے، کسی اسکول میں بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی پبلک پلیس پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا کہ ایک انسیکیورٹی آ گئی، نیگیٹو فیلنگ آپ لوگوں کے اندر آ گئی۔ اس چیز کو جب آپ تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن لے کے جاؤ گے تو آپ تھوڑا سا اور انسیکیور ہوگے، آپ تھوڑا ایکٹیو ہونا شروع ہو جاؤ گے، آپ ہر انسان کو شک کی نظر سے دیکھنے لگو گے۔ تو اس سے کیا چیز ہوتی ہے ظاہر کہ ہمارا جو ماحول ہے وہ ہمارے رویوں پہ کس طریقے سے اثر انداز ہو رہا ہے، یعنی ہم نے ایک ہمارے ماحول سے چیز اڈاپٹ کی، ایک ہمارے پاس نیوز آئی کہ اس طریقے سے یہاں پہ بم دھماکہ ہوا ہے، اور ہم لوگوں نے اس چیز کو لے کے وہ پوری ایک چین کریٹ ہوگی لوگوں کے ذہنوں میں، اور لوگ انسیکیور ہونا شروع ہو گئے۔ تو ہماری عمر کے ساتھ ساتھ جتنا بھی ہم لوگ اپنی میچورٹی لیول کی طرف جاتے ہیں، وہ ہمارا جو سوچنے کے انداز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ زندگی گزارنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ سارے چینج ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ کس وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری تھنکنگ بیس ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ تھوڑا سا اپنی میموری کو ریکال کریں اور اپنے پچھلے دن یاد کریں، 3 4 سال یا 5 سال پہلے آپ لوگ کس پوائنٹ پہ تھے، آپ لوگوں کی تھنکنگ کیا تھی، آپ لوگ کیا سوچتے تھے، آپ لوگ کیا کرنا چاہتے تھے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے جب آپ 14 15 سال کی عمر میں، 16 سال کی عمر میں ہوتے ہو، آپ بہت ایمبیشیس ہوتے ہو، آپ کے بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے ڈاکٹر انجینئر تو ہر صورت بننا ہی بننا ہے، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ لیکن جیسے جیسے آپ ریئلٹی بیس پہ آتے جاتے ہو، آپ زندگی کو قبول کرنا شروع کرتے ہو، اس کی حقیقتوں کو، تو آپ کا جو سوچنے کا عمل ہے وہ بالکل چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر میں اپنی بات کروں، اگزامپل دوں، تو میرا شروع سے یہ تھا کہ بھئی میں نے لائر بننا ہے، اور اینڈ اپ کہاں ہوا، سوشیالوجی میں میرا اینڈ اپ ہوا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے جو انوائرمنٹ ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا ریلیٹ کرتے ہو، آپ اس چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہو، اور یہ ساری چیز کس وجہ سے ہوتی ہے، آپ کی مائنڈ تھنکنگ کی وجہ سے۔ اب اسی طریقے سے ہم نے تھوڑی سی نہیں بلکہ تھوڑی زیادہ ہی نیگیٹیوٹی کی بات کر لی ہے، تو اب ہم تھوڑا سا پازیٹیو وے کی طرف آتے ہیں۔ اگر کوئی ماحول بہت اچھا ہو، خوبصورت سا ماحول ہو، اور ہمارا جو رویہ ہے یا ہمارے جو ایکشنز ہیں وہ کسی بھی پرسن کے ساتھ بہت اچھے ہوں، اور یا مے بی ہم کسی سے انسپائر ہوں، فار ایگزامپل رول ماڈلز آج کل بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ لائف میں تو آپ کے جو رول ماڈلز ہوتے ہیں وہ موسٹلی ہی یا تو وہ میڈیا پرسنز ہوتے ہیں یا آپ کے ٹیچرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب اسٹڈی میں اتنا آپ لوگوں کو یا ہم لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی، تو ہم اپنے رول ماڈل سے انہیں چیزوں کو بناتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل ایسے ہوتا ہے، کوئی ٹیچر آ گئی یا آ گئے تو ان کا چلنے کا انداز آپ کو انسپائر کرنا شروع کر دیتا ہے، تو آپ اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ میں سے کس کس نے اس طرح کی کوشش کی ہے، لائک اپنے ٹیچرز کو رول ماڈل بنانے کی، اور ان کی کیا ریزن تھی، اور کس طریقے سے آپ انسپائر ہوئے، کیوں انسپائر ہوئے، پازیٹیو تھی یا نیگیٹو تھی؟ تو اپنا ایکسپیرینس کائنڈلی شیئر کریے گا۔ بالکل ٹھیک، جیسے مانو نے کہا کہ وہ ڈریسنگ کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی موسٹلی ہوتے ہیں، جیسے فیمیلز کے لیے تھوڑا سا تھنکنگ کا جو وے ہوتا ہے اپوزٹ جینڈر میں وہ الگ ہوتا ہے، میل پرسنس میں الگ ہوتا ہے۔ سیلف گرومنگ بہت زبردست مانور آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے۔ جی روشان، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ آپ کو برا اٹریکٹ کرتی ہے، کسی بھی پرسن کی یا آپ کے ٹیچرس کی یا ادرس۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا اگر ہم اپنے سیشن کے سٹارٹنگ میں جائیں تو ہم نے یہیں پہ یہ بات کی تھی کہ ایک ہی ماحول ہے، سارا سین ہے، لیکن تھنکنگ سب کی الگ الگ ہو رہی ہے، تو یہ سماجی رویے پہ بڑا گہرا اثر ڈالتی ہے۔ جیسے آپ نے کمیونیکیشن سکلز کو کہا، مانو نے ڈریسنگ کو کہا، سیلف گرومنگ کو کہا، سندس کہہ رہی ہیں کہ وہ بھی ٹیچرز کو کاپی کرتے تھے، لیکن کیوں کرتی تھی انہوں نے ہمیں ریزن نہیں بتائی ہوئی۔ اچھا، کرن کا ایسا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کو رول ماڈل بنایا ہو یا کسی کو کاپی کرنے کی کوشش کی ہو۔ ہم نے اپنی مدر کو رول ماڈل بنایا ہوا ہے، اور اس کی انہوں نے ساتھ ریزن بھی دی ہے کہ کمیونیکیشن سکلز ہیں اور لوئل ہیں، سیلف کانفیڈنس ہے۔ تو اس کے علاوہ ٹھیک ہے، کائنات کا آنسر بڑا زبردست ہے کہ وہ اپنی ٹیچر سے انسپائر ہیں کیونکہ وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، موٹیویشن ہے،
ان کے پاس انٹرسٹ ہے، اور عائشہ کا مطلب یہاں پہ اگر ہم سب کے رسپانس لیں تو وہ مطلب ہر بندے نے الگ الگ ایکسپیرینس اپنا شیئر کیا ہوا ہے، اور اس کے ریزن کیا ہے وہی آپ کی پیچھے تھنکنگ آ گئی۔ تو اسی طریقے سے جب ہم پیچھے نیگیٹو اس کی بات کر رہے تھے کہ ہمارا انوائرمنٹ نیگیٹو ہو تو ہم کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہم یہاں بات کریں گے کہ جب پازیٹیو انوائرمنٹ ہوتا ہے ہمارے پاس تو ہم اس میں کس طریقے کا رسپانس کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو رسپانس جو ہمیں ملے ہیں وہ سارے جو ہیں پازیٹیو ملے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں کوئی بھی نیگیٹو وہ نہیں ملا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے ٹیچر بہت زیادہ غصہ کرتے تھے تو مجھے میں نے ان کو کاپی کیا اور مجھے ان کو مطلب غصہ آنا شروع ہو گیا، یا وہ جلدی ریئیکٹ کرتے تھے تو میں نے اندر بھی یہ جلدی ریئیکٹ کرنے والی عادت آ گئی۔ تو یہاں پہ یہ چیز آئی ہوپ کہ اب آپ لوگوں کو ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ہمارا جو سوسائٹی بیہیویئر ہے وہ ہمارے انوائرمنٹ سے کس حد تک ریلیٹ کرتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ کیا چیز ڈیپینڈ کرتی ہے ہماری تھنکنگ پہ، ہماری تھنکنگ کیوں پازیٹیو ہوتی ہے، ہماری تھنکنگ کیوں نیگیٹو ہوتی ہے۔ ایک تو انوائرمنٹ ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ کہ انوائرمنٹ پہ ہم لوگوں نے پہلے آلریڈی بات کی ہے کہ انوائرمنٹ خراب ہو، نیگیٹو ہو تو ہماری آلریڈی ہم تھوڑے انسیکیور ہوں گے، سیلفش ہو کے بات کریں گے اور سوچنا بھی شروع کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی ایک فیکٹر ہے، وہ فیکٹر کیا ہے کہ ہمارا جو اندر کی جو ہماری سوچ ہے، میں بھی سین سب کا ایک ہے۔ اس ٹائم پہ آپ لوگ جو ہے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے لائک یہ جو بھی پلیٹ فارم ہے جس کو یوز کر کے ہم لوگ گوگل میٹ پہ جو ہے وہ کر رہے ہیں اس طریقے سے سیشن، آپ لوگوں نے بھی جوائن کیا۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس جو ہے اس ٹائم نیٹ ورک کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہو سکتا ہے کوئی اس ٹائم روزے کی وجہ سے تھکا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اس ٹائم بہت زیادہ فریش فیل کر رہا ہو۔ تو یہ ساری آپ کی اپنی انر فیلنگز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ کس طریقے سے ریلیٹ کرتی ہیں، ہمارے انوائرمنٹ پہ بہت ریلیٹ کرتی ہیں۔ اب جو بندہ زیادہ فریش ہوگا نا وہ زیادہ اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کر رہا ہوگا، جو تھوڑا ڈل ہوگا، ڈل فیل کر رہا ہے اور تھوڑا سا تھکا تھکا خود کو محسوس کر رہا ہے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ اتنے اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا، چاہے اس کا ٹاپک اس کا فیوریٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ یہ کوشش کرے گا کہ یار بس ٹائم پاس ہو اور نکل جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کی اندر کی تھنکنگ سے، آپ کے انوائرمنٹ جو ہمارا اندر کا انوائرمنٹ ہے اس سے بھی بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہیں۔ از دیٹ کلیئر؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور میں صحیح سے اٹینشن دے سکتا ہے، بالکل ماں کا بالکل جو ماں ہم نے رسپانس کیا وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، یا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے انوائرمنٹ کے اندر۔ یہاں پہ ایک اور ایگزامپل ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم اپنی ڈیلی لائف میں دیکھیں جو ہماری ادھر ادھر پازیٹیوٹی کی بجائے نیگیٹیوٹی پھیلا رہی ہے ہمارے ارد گرد، وہ ہوتی ہے ہمارا ٹریفک جو ہے، جو بھی ٹریفک کا شیڈیول ہوتا ہے یا ٹریفک کس طریقے سے آ جا رہی ہے۔ یہ جب آپ یونیورسٹی جاتے ہو، آفیسز جاتے ہو، اسکول جا رہے ہو، کسی کو پک اینڈ ڈراپ دے رہے ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ جو ہے تھک جاتے ہو۔ اس تھکاوٹ کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو پولوشن ہے، اس کے علاوہ ٹریفک کی کیا آپ کو سب سے بڑی چیز کیا تک آتی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک لا کے اوپر کوئی بھی جو ہے اس کو اپلائی نہیں کر رہا اپنے اوپر، سگنل کراس کر کے لوگ جا رہے ہیں، جو obviously ایک کے لیے بھی جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنے گا۔ ظاہر ہے آپ کا راستہ رکے گا، آپ کو تھوڑا ویٹ زیادہ کرنا پڑے گا، تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ نیگیٹیوٹی اسپریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ ایک سگنل پہ کھڑے ہوتے ہو، ویٹ کرتے ہو، آپ کا کوئی اشارہ آپ کو کراس کر کے چلا جاتا ہے، آپ کو بائک تھوڑی دیر سے ملتی ہے، نیکسٹ سگنل پہ آپ کیا کرتے ہو وہی آپ جو ہے اپنا جو آپ کے ساتھ ہو چکی ہے نیگیٹیوٹی، وہ آپ اس کو بجائے اس کے کہ وہیں پہ اسپریڈ کرنا چھوڑ دو، آپ اسی کو اپلائی اپنی لائف میں کرنا شروع کر جاتے ہو۔ اور یہ جان بوجھ کے نہیں ہوتا، یہ بالکل جو ہے انجانے میں آپ سے حرکت ہو جاتی ہے۔ آپ سے مراد کسی بھی ایک پرسن کو میں ہائی لائٹ نہیں کر رہی، اس سے مراد ہم سب لوگ ہیں۔ تو اس کا کیا ریزن ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، بس ہمارے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یار اس نے بھی تو یہ کام کیا تھا، کچھ نہیں ہوا تو چلو میں بھی یہ کام کر لیتا ہوں، لیکن ہم لوگ یہ نہیں سوچتے روٹ کاز پہ کہ یہ ہم ایک چین کریٹ کر رہے ہیں کہ ایک نیگیٹو چیز ہے اس کو وہیں پہ ختم کرنے کی بجائے ہم اس کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بھی ہماری مائنڈ تھنکنگ پہ ہوتی ہیں،
اور ڈپینڈ کرتی ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو فوکس کریں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو فوکس نہیں کرتے، یہی ہماری سب سے بڑی جو ہے ڈرا بیک کہہ لیں یا ہماری ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں کر رہے. اور جو سب سے بڑا ہمارا معاشرتی رویہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس نے اگر میرے ساتھ ایسے کیا ہے تو پھر ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. آگے ہم تھوڑا سا جو ہمارے سماجی رویے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق، ہمارا کیا ریلیشن شپ ہے، اس کے بارے میں بھی آج تھوڑی سی جو ہے وہ بات کریں گے. کیونکہ ہمارا سماج یہ تو ہم جتنی بھی ابھی اب تک بات کر رہے تھے وہ ہمارا جو ہے وہ پرسنل انڈیویجول معاملات تھے جو ہم نے اپنا دیا. اب ہم دوسروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کریں گے. جیسے ہمارا جو یہ کہنا چاہیں کہ ہمارا جو سماجی رویہ ہے وہ کیا ہے، وہ غور طلب ہے یا اگنور کرنے کے قابل ہے، یا ہم اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا جو دوسروں کے ساتھ سوسائٹی کے ساتھ بیہیویئر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اگر تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا جو سماجی رویہ ہے، یہ جو بھی آپ کا بیہیویئر ہے سوسائٹی پرسنس کے ساتھ، سوسائٹی پرسنس میں وہ آپ کی فیملی بھی ہو سکتی ہے، آپ کے سبلنگس بھی ہیں فیملی میں ہی ایڈ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے نیبرز ہو سکتے ہیں، آپ کے فرینڈس ہو سکتے ہیں، آپ کے کولیگز ہو سکتے ہیں، یونی فیلوز ہو سکتے ہیں، کوئی بھی پرسن جن سے آپ کا سارا دن ٹکراؤ ہوتا ہے وہ سارے آپ کے جو ہے وہ سوسائٹی پرسنز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے کبھی جو سوسائٹی ہمارا بیہیویئر ہے کیا ہم نے کبھی اس کے اوپر غور کیا ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے غور کر لیا ہے کہ ہمارا کیا، تو کیا ہم نے کبھی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے. کیا ہم نے کبھی کوشش کی ہے کہ اگر ہماری سمت صحیح نہیں ہے تو اس کی بجائے ہم اپنے گولز پہ فوکس کریں. اور گولز پہ فوکس کرنے کے لیے گول صرف آپ کا جو ہے یہاں پہ یہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ صرف وہ گول نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اسٹڈی میں گول سیٹ کر لیا اور آپ اس کو اچیو کر رہے ہیں، یا آپ نے کوئی پروفیشنل لائف میں گول سیٹ کیا اور آپ اس کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی جو آپ گول سیٹ کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو اچیو کر رہے ہیں. لیکن ہمارا جو ڈرا بیک ہے سب سے بڑا وہ یہی ہے کہ ہم اپنے رویوں پہ ہی غور نہیں، اور بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی دھیان کے ہم اپنے جو ہمارے دن رات ہیں وہ ایسے ہی چلے جاتے ہیں. اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ لاپرواہی کرنی شروع کر دیتے ہیں تو وہ آپ ایک چیز سے سٹارٹ کرتے ہیں. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ایگزامپل دی تھی سگنل کراس کرنے کی. جب آپ سگنل کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے آپ کا تھوڑا سا حوصلہ بڑھتا ہے تو پھر آپ اسپیڈ بریکر کے اوپر بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اسپیڈ کم کرنے کی بجائے آپ اس کے اوپر سے بھی اسموتھلی، اور جیسے آپ اپنی پہلی پوزیشن میں آ رہے ہو تو آپ چاہتے ہو کہ آپ اس کے اوپر سے بھی چلے جاؤ. تو اس کا کیا ڈرا بیک آپ سب کو ہی پتا ہے کہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں زیادہ. اگر آپ سگنل کراس کر رہے ہو اور سامنے سے گاڑی آ رہی ہے آپ اس کے ساتھ ٹکرا جاؤ گے، ان ریٹرن ایکسیڈنٹ. تو یہ چیز وہ ہے کہ ہم اس کے ڈرا بیکس کو نہیں دیکھتے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا جو بھی عمل ہو رہا ہے اوبویسلی اس کا ریئیکشن بھی تو ہوگا، رد عمل تو ہوگا نا. اس سے کیا ہوگا کہ اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا واپس آتے ہیں حقیقت کی طرف کہ جو ہمارا جو سوسائٹی بیہیویئر ہے وہ ہمارے انوائرمنٹ سے جڑا ہوتا ہے. اور جتنا بھی جو ہے ہمارا سوسائٹی بیہیویئر ہے وہ ہمارا جتنا بیہیویئر ہوتا ہے اس میں چینجنگز لاتا ہے. تو رویوں کا جو بدلاؤ ہوتا ہے وہ کس پہ انحصار کرتا ہے، اگین وہی بات آ جائے گی ماحول کے اوپر. اسی نقطے کے ساتھ ساتھ ہمارا اولین سوال جو ہے وہ ایک یہ آتا ہے ذہن میں کہ ماحول کو خوشگوار بنانے میں اپنے آپ کو کس حد تک انوالو کیا، کتنا کردار ادا کیا یہ کرتے ہیں. جیسے ابھی حنا نے میرے سے کوشچن پوچھا تھا سوشیالوجی سے ریلیٹڈ، تو وہی بات یہ چیز دوبارہ یہاں پہ آ گئی ہے کہ ہم اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم اپنے کیا آؤٹ پٹ دے رہے ہیں. تو کیا آپ میں سے کبھی کسی نے یہ کوشچن خود سے کیا ہو یا کوشش کی ہو کہ اس کا سوال جانا جائے؟ تو یہ تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس شیئر کریے گا.
जी रोशान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैडम, बेसिकली मैं एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और मैंने बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी किया हुआ है। आपकी जो भी बातें हैं वो हमारी साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक है। इसमें ये एक आ जाता है रवैया, जो समाजी रवैया के फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ट्रैफिक की मिसाल दी है कि अगर सारी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पे आमादा है और वो तोड़ रही है, तो वहाँ पे एक बंदा अगर खड़ा रह जाएगा तो उसके खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि माहौल इन्वायरमेंट ही इस तरह का उसने सोसाइटी ने अडॉप्ट किया हुआ है। इसी तरीके से अगर एक आपने देखा होगा एक बकरियों का रिवर अगर एक साइड पे जा रहा है, उसमें से एक बकरी अलग साइड पे जा रही है, तो वो बड़ा ऑड लगेगा। इसी तरीके से हम भी सोसाइटी में देखते हैं कि सारे लोग अगर वायलेशन कर रहे हैं, तो अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं ऑड लगूंगा, मतलब कि मैं अब नॉर्मल लगूंगा उसमें। तो यहाँ पे खुद का मुआवजा करने की और खुद को अब चेंजिंग बिहेवियर का एक एटीट्यूड अडॉप्ट करने की ज़रूरत आती है सोसाइटी के अंदर। हम अवेयरनेस दे सकते हैं इसके हवाले से, और खुद से ये वही जो सदियों पुराना एक सबक या लेसन दिया दिया जाता है हर किसी को कि आपने अपनी अंदर की दुनिया चेंज करनी है तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। तो डेट्स माय पॉइंट। मैडम आप बहुत अच्छा जो है वो लेक्चर दे रही हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। और जो चीज़ आपने हाईलाइट की है, थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दैट। यही चीज़ मैं थोड़ा सा अब आगे जाके इसको एलाबोरेट करना चाह रही थी कि यही चीज़ें ऐसा होता है कि बेशतर जब आगे हम जाते हैं और मकामात आते हैं, तो वो हमारे रवैये जो है वो क्या होते हैं, वो भयानक होने चले जाते हैं। भयानक कैसे होते जाते हैं कि हम उन चीज़ों को बहुत नेगेटिवली अप्रोच करते हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं, और उसकी वजह से कुछ ऐसे लोगों के लिए भी हम तकलीफ का बायस बनना शुरू हो जाते हैं, और ये सारा कुछ अनजाने में होता है। आप जानबूझ के नहीं ये कर रहे होते। मैं ये बात नहीं कह रही कि हम लोग हमारे दरमियान जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं या जो भी हमारे माइंड में थिंकिंग हो रही होती है और हम एक्शन कर रहे हैं, वो हमारा पर्पस दूसरों को तकलीफ देना है। ऐसा बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं होता। हम चाहते हैं कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुँचे, और हम चाहते हैं कि हमारा माशरा बहुत अच्छा हो, हमारा मुल्क तरक्की करे। लेकिन हम अपनी ज़ात के ऊपर इन चीज़ों को नहीं लेकर आते। हम कोशिश यही करते हैं कि हम दूसरों को कसूरवार ठहराएँ, उनको कहें। यहाँ पे थोड़ी-सी बात यही होगी कि हम दूसरों की तो गलती को पकड़ लेते हैं, लेकिन हम अपनी गलती को नहीं पकड़ पाते। जो काम दूसरा कर रहा है और हमें बुरा लग रहा है, ठीक हो सकता है 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद हम उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है कि हम लोगों के पास थिंकिंग लेवल वो नहीं है। हम लोग थिंक करना ही नहीं चाहते, हम लोग सोचना ही नहीं चाहते, हम ये चाहते ही नहीं कि हमारा जो है मतलब पॉजिटिव वे हो। हम ये कहते हैं हाँ, ये दुनिया में चल रहा है तो ठीक है, हमें भी करना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे एक मुल्की हालात की एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि आटा नहीं मिल रहा था, और लोगों को ये जब गवर्नमेंट ने फ्री आटा देना शुरू किया, तो उसमें बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ थीं, जो डिज़र्व नहीं करती थीं, लेकिन वो भी जाके लाइन में खड़ी हो गईं कि यहाँ से कोशिश की कि फ़ायदा हासिल किया जाए। लेकिन उसका ड्रॉबैक उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने ये चीज़ नहीं सोची कि जो सच में डिज़र्विंग फैमिलीज़ हैं, उनका क्या होगा? क्या उनको खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस तरह की थिंकिंग हम लोग नहीं करते। हम कहते हैं, हम एक्चुअली सोचते ही इंडिविजुअल लेवल पे हैं। हम एज़ अ ग्रुप, एज़ अ सोसाइटी और एज़ कंट्री हम लोग इन चीज़ों को सोचते ही नहीं हैं। तो यही चीज़ जब आप अपने इर्द-गिर्द एनवायरनमेंट में स्प्रेड करना शुरू करते हो, तो क्या होता है कि जो नफ़रत का रवैया होता है, वो ज़्यादा हाइलाइटेड होना शुरू हो जाता है। माशरा बहुत ज़्यादा घुटन-ज़दा हो जाता है। और इज़्तिराब और आप बेचैनी, ऐसे मामले जो होते हैं वो इंसान का घिराव करते चले जाते हैं। नतीजा क्या निकलता है, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बेमज़ा होके रह जाती है। हम कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं, भई ये तो माशरा ही ऐसा है, ये तो मुल्क ही ऐसा है। तो हम ये नहीं सोचते कि ये माशरा किसने क्रिएट किया है, हम ये नहीं सोचते कि ये मुल्क किसने क्रिएट किया है। मुल्क तो एक ज़मीन का टुकड़ा है ना, उसमें रहने वाले लोग कैसे कर रहे हैं काम, क्या कर रहे हैं, किन चीज़ों पे उनके क्या बिलीव्स हैं, किन चीज़ों को वो स्प्रेड कर रहे हैं, नेगेटिविटी है, पॉज़िटिविटी है, न्यूट्रल बेस है।
یہ ساری چیزیں تو ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں، ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، ہم کہتے ہیں یہ والے لوگ ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں اس حد تک آگے آ چکا ہے کہ ہم اپنے گھر کے ساتھ جڑی ہوئی دیوار کو بھی جو ہے وہ نہیں کرتے، مطلب ہم ان کے اوپر بھی بہت ایکسٹرا جو ہے وہ ریئیکشن دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آئی ریممبر کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے نیوز سنی تھی کہ قتل ہوا تھا، اور وہ قتل کس بات پہ ہوا تھا، 100 روپے کے پیچھے، کہ 100 روپے نہیں دیے۔ تو 100 روپے بہت معمولی چیز تھی، اگر ہم 2 سال پہلے بھی جائیں تو 100 روپے واقعی بہت معمولی چیز تھی، ایٹ لیسٹ اتنی بڑی ریزن نہیں تھی کہ کوئی ہاں آپ تھوڑا سا لڑائی جھگڑا کر سکتے تھے اگر فار ایگزامپل کسی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی تھی، لیکن ایک قتل تک چلے جانا یہ ہمارے معاشرے کا کتنا بڑا نیگیٹیوٹی ہے، کتنی بڑا ڈرا بیک ہے، اور اس کے پیچھے کیا روٹ کازز ہیں، یہ ہم میں سے کسی نے نہیں سوچا۔ ہم نے بس اس خبر کو لیا، اس پہ افسوس کا اظہار کیا، اور یہ کہا کہ لوگ تو بےحس ہو چکے ہیں، لوگوں کے خون سفید ہو چکے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا جو تھے عوامل تھے، جو قتل کرنے والا ہے قاتل کو ایسا کیوں کرنا پڑا، کیا وہ مینٹلی اس حد تک ڈسیبل تھا، یا سوشلی وہ اس حد تک ڈسیبل تھا، میں بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہوں اس کی ریزنز، اس کے پاس obviously اس کے پاس پازیٹیو ریزنز بھی ہوں گی، میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ مینٹلی ڈسیبل ہو، یا اپنے کسی ایموشنز پہ کنٹرول نہ کر پایا ہو، تو ہم ان چیزوں کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اگر کوئی ہمارے نزدیک قاتل ہے یا کوئی کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ایکسٹریم لیول پہ جا کے جو ہے اس کو سزا سنا دیں، اور اس کو سزا سنانے میں ایک تھوڑی سی اور یہاں پہ ایک اگزامپل دینا چاہوں گی، جیسے کوئی چور پکڑا جاتا ہے، خاص طور پہ سندھ میں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی چور یا ڈاکو پکڑا جاتا ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ فوراً سزا دیتے ہیں، اور سزا کے طور پہ جو شہری مل کے سزا دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو جان سے ہی مار دیتے ہیں، چاہے اس نے وہ 100 روپے 200 روپے 500 روپے کی ڈکیتی کی ہو۔ یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہ ہی میں ان لوگوں کو انکریج کر رہی ہوں جو ہمارے معاشرے میں اس طرح کی سوسائٹی چلا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ چیز آتی ہے جو بھی تھوڑی دیر پہلے انان نے مجھ سے کوشچن کیا تھا کہ آپ کیا امپیکٹ کریٹ کرتے ہو، آپ لوگ کیا سوشیالوجسٹ کی جو ہوتے ہیں ان کی کیا تھنکنگ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ آئی ہوپ کہ اب انان کو کچھ حد تک یہ جو چیز ہے وہ کلیئر ہوگی کہ جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ مینٹل النس وغیرہ پہ زیادہ ورکنگ کرتے ہیں، لیکن جو سوشیالوجسٹ ہوتے ہیں وہ روٹ کازز کی طرف جاتے ہیں۔ ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، جیسے ابھی ہم لوگوں نے ڈکیتی کی بات کی تھی، وہ ایک سینیریو تھا، کمپلیٹ سینیریو، کہ اس کو 100 روپے نہیں ملے، اس نے ریئیکٹ کیا کہ قتل کر دیا، اور اس کو جیل ہوئی، پھانسی ہوگی، ختم ہو گیا۔ لیکن بیک سٹیج کیا کہانی ہے، اس کے پیچھے کون سے عوامل تھے، کون سے عناصر تھے جس نے اس کو مینٹلی ڈسیبل کیا، کیا اس کے گھر کی فیملی جو کانفلکٹس تھے وہ اس طرح کے تھے، یا وہ جو ہے وہ غلط صحبت میں رہتا تھا، یا ہو سکتا ہے وہ فائنینشلی اس حد تک جو ہے وہ ہو گیا ہو، بالکل ہی مجبور ہو گیا ہو کہ حقیقت میں 100 روپے اس کے لیے بہت معنی رکھتے ہیں، اور بہت بڑی اس کی ضرورت ہے جو 100 روپے سے اس کی پوری ہونے والی ہو۔ تو جو ہم سوشیالوجسٹ ہیں ہم ان روٹ کازز کی طرف جاتے ہیں، اور اس سے جس طرح آپ نے کہا تھا کہ ابھی ہم کیا امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں، ہم یہی امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کو کوشش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم ان نیگیٹو چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں پازیٹیو وے میں، اسی طریقے سے باقی لوگ بھی ایکسیپٹ کرنا شروع کریں، اور جب آپ لوگ نیگیٹو چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہو تو اس ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو نیگیٹو ہے آپ نے اس کو قبول کر لیا اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کازز کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہو، آپ ان عوامل کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہو جو معاشرے میں نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے روشان نے اگزامپل دی تھی کہ اگر جو ہے کوئی کھڑا ہوا ہے سگنل پہ اور اس کے علاوہ باقی سب چلیں گے تو وہ اپنے آپ کو آڈ فیل کرے گا کہ میں اکیلا پاگل ہوں جو یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں۔ تو اس کا ساتھ دینے کے لیے ہی صحیح آپ لوگ اگر 4-5 بائکس کھڑی ہو جائیں گی تو وہ ایک لگے گا کہ ایک گروپ کے طور پہ ورکنگ ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہوگا آپ کو دیکھ کے 5-6 لوگ مزید ورکنگ کریں گے۔ آئی ریممبر ایک میم تھی کہ پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ بغیر وجہ کے آسمان کی طرف ایک بندہ دیکھنا شروع کریں تو اس کو دیکھنے والا ہر بندہ آسمان کی طرف دیکھے گا، اور آسمان پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اسٹل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ
ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بندہ کیوں دیکھ رہا ہے، ہم صرف اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم بھی آسمان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہماری جو مائنڈ تھنکنگ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہاں پہ تھوڑا سا اس میں ریلیٹ کروں گی، جیسے ڈاکٹر معین ہے، انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا ایک وہ انیشیٹو لیا ہے، اور وہ انیشیٹو ان کا یہی ہے کہ وہ یہ سوشل ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں ان کی بزی لائف ہے، نو ڈاؤٹ سب کی بزی لائف ہوتی ہے، یونیورسٹی ہے، آپ لوگوں کی پروفیشنل لائف ہے، فیملی لائف ہے، لیکن بات تھوڑی سی میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ کیا اس پروفیشنل لائف سے نکل کے یا فیملی لائف سے نکل کے ہم دوسروں کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ جہاں تک ابھی تک ہم لوگوں نے بات کی ہے وہاں پہ ہم لوگوں نے اپنے انڈیویجولزم کو ہی ڈسکس کیا ہے، لیکن ہم نے تھوڑا سا اگر ہم باہر نکلیں تو انڈیویجولزم کے علاوہ ہماری سوسائٹی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہماری ہیلپ چاہیے، اور ہم ان کو کس طریقے سے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، یہ ذرا ایک سوال ہے جو میں چاہوں گی آپ سب سے پوچھنا، اور مجھے اچھا لگے گا کہ آپ تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں کسی نہ کسی وے میں، کوئی میسج چھوڑ کے کہ کس طریقے سے آپ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم بھی کچھ آپ لوگوں سے سیکھ سکیں۔ میم کوشچن ریپیٹ کیجیے گا، میرا نیٹ تھوڑا سلو تھا، کوشچن ریپیٹ کیجیے گا پلیز۔ میرا کوشچن یہ تھا کہ ہم نے ابھی تک جتنی بھی ڈسکشن کی ہے وہ ساری انڈیویجولزم پہ ہے، یعنی ہماری ذات، ہمارا گولز، ہمارا ریئیکشن، ہمارا تو ہم لوگ اس کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے انڈیویجول سے نکل کے اگر ہم دوسروں کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ہم دوسروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایکچولی کوشچن یہ ہے کہ ہم نے کیا کبھی کسی کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے؟ میم اگر ہم بات کریں تو جو جیسے آپ نے میٹنگ میں پہلے بات کی کہ کوئی بھی پہلے بات کرنا نہیں چاہتا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی پہلے بات کرے تو ہم کریں، تو جو فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے یا پہلا قدم جو ہوتا ہے وہ اٹھانا بہت میم ایک ڈیفیکلٹ کام ہے۔ اگر وہ ہم سمجھ جائیں کہ ایک وہ کوئی اتنا ڈیفیکلٹ کام نہیں ہے تو وہ ہم لوگوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک دیا آنسر، لیکن اگین میرا کوشچن یہ نہیں تھا، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہی تھی کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی انڈیویجولزم کے علاوہ کوئی ورکنگ کی ہو ایز اے سوشل ویلفیئر آپ کہہ سکیں، یعنی آپ نے دوسروں کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہو اپنی عادت سے ہٹ کے یا کچھ اس طرح؟ میڈم سب سے پہلے تو میں اپنا ایک انٹروڈکشن آپ سے کروانا چاہوں گا کہ میرا نام روشن آفتاب ہے، اور ہم 6 سال سے ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہیں جس کا نام ہے سیونگ لائف چینجنگ مائنڈ۔ یہ سائیکالوجسٹ کی آرگنائزیشن ہے، اس میں ہمارا جو مین آفس ہے وہ فیصل آباد میں ہے، اقبال اسٹیڈیم میں، اور ہماری اس آرگنائزیشن میں نامور سائیکیٹرسٹ جس میں آپ ڈاکٹر نازیہ تنویر، اگر آپ نے ان کا نام سنا ہو، جنرل ہاسپٹل کی وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، اور بہت سارے پروفیشنل لوگ سائیکالوجسٹ جو اپنی فیلڈ میں سرو کر رہے ہیں، ہم نے ان کا ایک ادارہ بنایا ہوا ہے، اور اس ادارے میں ہم جو ہے فری آف کاسٹ جو ہے وہ کیمپ کرتے ہیں، کاؤنسلنگ سیشن کرتے ہیں، اور جو اپنا جو ہمارا جو نالج ہے اس کو ہم سرو کرتے ہیں۔ ہمارا مین موٹو یہی ہے کہ جب تک آپ سوسائٹی کے اندر اپنا جو آپ کے اندر جو سکلز ہیں اس کو آپ سرو نہیں کرو گے تب تک آپ اپنی فیلڈ کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک عقل کی زکوٰۃ ہے، اس طریقے سے مال کی زکوٰۃ ہے، اس طریقے سے آپ کے علم کی بھی زکوٰۃ ہے۔ جب تک آپ اس کو سرو نہیں کرو گے یہ بڑھے گا نہیں، یہ ہمیشہ محدود رہے گا۔ آپ لوگ جس طریقے سے یہ فری ویبنار کرا رہے ہیں، ہم لوگ بھی زوم کے اوپر اور فزیکل سیشنز کرواتے ہیں اپنے پروفیشنل سائیکالوجسٹ کو، اور جو لوگ واقعی اس کے اندر کام کرتے ہیں ہم ان کو پے بھی کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی آپ کا میں نے یہ جوائن کیا، اور دوسرا میں جاننا چاہ رہا تھا کہ
آپ لوگ جو ہے وہ کیا ورک کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں. تو کائنڈلی میڈم آپ اپنا بھی انٹروڈکشن کروائیں تاکہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ فیوچر میں آپ کے ساتھ بھی ایک لائف زون جو ہے وہ ہم بنائیں. شان آپ ایسا کریے کہ یہ نا ڈاکٹر معین سے میرا نمبر لے لیجیے گا، تو انشاءاللہ ہم اس کو آگے کر لیں گے، لیکن فی الحال ہم اپنا فوکس تھوڑا سا ویبینار پہ ہی رکھتے ہیں، جی کیونکہ اگر میں آگے میڈم بالکل، اصل میں یہ ہے کہ آپ کا جو بھی ایک تعارفی سیشن ہے وہ تو باقی ممبران کے ساتھ ہونا چاہیے نا. میں فار ایگزامپل میں آپ کو ابھی نہیں جانتا، تو کائنڈلی آپ نے ایک لیکچر دیا ہے تو آپ اپنا ایک تعارف تو کروا دیں کہ آپ کہاں سے کیا سرو کریں سوسائٹی کے اندر، کیونکہ یہ یہاں تک تو محدود نہیں نہ رہی اس فیصلے پہ. ہاں چلیں ٹھیک ہے روشن، میں نا اپنا نمبر ان باکس یہاں پہ میسج میں نے چھوڑ دیا، وہاں سے آپ میرا نمبر لے سکتے ہیں. جی میں آپ کو اگین اپنا انٹروڈکشن کروا دیتی ہوں، آپ لوگ انسسٹ کر رہے ہیں تو سیشن کے سٹارٹ میں بھی میں نے کروایا تھا. میرا جو بیسکلی تعلق ہے وہ لاہور کینٹ سے ہے، اور جیسے کہ آپ لوگ میری ٹی پی سے اندازہ لگا رہے ہوں گے، میری اپنی بھی ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جہاں بس جو سوشل ویلفیئر پہ ہی آلریڈی ورکنگ کر رہی ہے. تو بائی پروفیشن جو ہے وہ میں سوشیالوجسٹ ہوں آلریڈی. ادر دین دیٹ ہم لوگوں کا آگے نیکسٹ پروجیکٹ ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگوں نے اپنا ایک آرفن ہاؤس اسٹارٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے میری یہ تھنکنگ تھی کہ سائیکالوجی اگر پڑھی جائے تو وہ زیادہ بیسٹ ہوگی، تاکہ آپ بچوں کے ساتھ ان کی سائیکالوجی کے اکارڈنگلی جو ہے وہ آپ ٹریٹ کر سکو، کیونکہ جتنے بھی آرفن بچے آپ جانتے ہی ہوتے ہیں، یا جتنے بھی ڈسیبل پرسنس ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی بیہیویئر کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ اوور ویلمنگ ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے بھی سائیکالوجی اسٹارٹ کی ہے. تو میرا ریسنٹلی ابھی یونیورسٹی اسٹارٹ ہوئے 10-15 دن ہوئے ہیں، اور اپلائڈ سائیکالوجی میں ہی میں نے اپلائی کیا ہوا ہے، تو اسی کو میں نے اسٹارٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ ہوپ سو کہ یہ 4 سال بھی ڈگری کمپلیٹ ہوگی تو مجھے تھوڑا سا اور زیادہ اس چیز کو انہینس ہوگا، جو میری اپنی تھنکنگ ہے، جو میری اپنی ورکنگ ہے، اس کو بھی میں امپروو کر سکوں گی. تو بینگ اے سوشیالوجسٹ میں نے جیسے پہلے یہ چیز الیبوریٹ کی تھی کہ سائیکالوجی اور سوشیالوجی کا بہت گہرا تعلق ہے. تو ہوپ فلی کہ اب میں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر انداز میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیا ہے. سوشیالوجی میں ہم روٹ کازز کی طرف جاتے ہیں، روٹ کازز کے امپیکٹ کریٹ جو ہیں ان کی طرف جاتے ہیں، اور ان کو کس طریقے سے ختم کیا جاتا ہے اس کے لیے مختلف سٹیپس ہوتے ہیں. ہر سچویشن میں الگ سٹیپ ہوتا ہے، آپ کس کو کس طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہو، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور بینگ اے سوشیالوجسٹ سائیکالوجسٹ وہ تو جو ہے وہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے، مجھ سے زیادہ بہتر آپ ہی جان سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے already کیا ہوگا. جی باقی کسی جی کا کوئی بھی بالکل میم. کوشچن ہو تو کوشچنز کر سکتے ہیں، کیونکہ اب 1 منٹ رہ چکا ہے، اس کے بعد کال ڈراپ آؤٹ ہو جائے گی. کسی کا کوئی بھی کوشچن ہے تو میڈم سے کوشچن کر سکتے ہیں آپ لوگ. میم میرا کوشچن یہی تھا کہ جو آپ نے بتایا کہ ہم اس طرح سے سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں، تو جیسے آپ نے کہا جیل اینڈ دس دیٹ، تو جو ایک خالی کرمنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا کوئی کیس ہوتا ہے، کیس ٹو کیس ڈفر ہوتا ہے آپ کا ورکنگ، یا پھر صرف کرمنل ایکٹیویٹیز یا جو نیگیٹیوٹی ہے اس کے اوپر ہی بیس کرتا ہے آپ کا سارا کام؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہمارا پازیٹیوٹی پہ بھی ہے، کیونکہ اگر پازیٹیوٹی ہے تو اس کی کیا ریزنس ہوتی ہیں، اس کی کیا روٹ کاز ہوتا ہے، اس کا کیا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے. لائک پیرنٹس کی طرف سے اگر آپ بہت زیادہ پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہو تو کیوں رکھتے ہو، اس کی بھی تو کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی. تو ہم لوگ فالو اپ بھی رکھتے ہیں جو ہے سارے کرنے پروسیس، کی کوشش کرتے ہیں. سوری. فالو اپ بھی رکھتے ہیں، سارے پروسیس کا فالو اپ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، سپورٹ آف دا فیملی از ریکوائرڈ، یور بالکل سپورٹ از ریکوائرڈ. جی بالکل، فالو اپ سب سے امپورٹنٹ